السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان انیل مسیح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے JMC کی۔ آج ہم بات کریں گے کم عمری شادی پہ۔ خرم صاحب میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں۔ خرم صاحب بتا دیجیے گا کہ اس وقت جو ایک قانون پاس کر دیا گیا ہے ریاست کی طرف سے کہ جو کم عمری شادی ہے اس پہ بین ہو گیا، اور 18 سال اور لڑکی کی اور لڑکی کی مسیحت میں 18 سال شادی ہوگی، لیکن کیا سمجھتے آپ کہ یہ جبرن شادیوں کو روک پائے گا، یا جو ہمارے اپنے خود پادری اٹھ کر جو خود ساختہ پادری ہیں وہ اٹھ کر اور جو بیٹیوں کی کم عمری میں شادی کرتے تھے، کیا یہ چیزیں رک پائیں گی یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں جناب آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو صدر پاکستان نے قانون پاس کیا ہے جی اس کا امپلیمنٹ اگر ہو تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہمیں رونے کی ضرورت ہی نہیں ہے جناب۔ اس کا آپ کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا، کچھ اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہی یہ معاملات روک پائیں گے۔ مجھے آج یہ چیز بتائیے کہ اس سے پہلے کیا تمام تر یہ جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل کیا گیا ہے؟ آپ نے تو 9 سال کی ہماری بیٹیاں، ہندوؤں کی بیٹیاں گھروں سے اٹھا کے ان کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز کروا دی ہیں۔ اس مائنڈ سیٹ کو کیسے آپ بدلیں گے جو لوگوں کے گھروں سے بیٹیاں اٹھاتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اس کے بعد ان سے پھر دندے کروائے جاتے ہیں، انہیں غیر ممالک میں باہر جا کر بیچا جاتا ہے۔ یہ قانون دیکھیں پاس تو ہو گیا، اس پر امپلیمنٹ جس دن ہوگا، مجھے جس دن پتا چلے گا کہ آج جو ہے کرسچن مذہب کی کوئی مسیحی بیٹی جو ہے وہ 12 سال کی 14 سال کی نہیں اٹھائی گئی ہے، تو میں صدر پاکستان کو سلیوٹ بھی کروں گا، ان کے گھر جا کے انہیں بکے بھی پیش کریں گے، اور پھر ہم کہیں گے یہ قوانین پاس ہو گیا ہے، اس پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ لیکن اس مائنڈ سیٹ کو کبھی بدل دیا جائے نا، جو گھروں میں بیٹیوں کو اٹھا رہے ہیں۔ یوروشا سلیم کے ساتھ کیا ہوا؟ یوروشا سلیم کی کتنی ایج تھی پتہ ہے آپ کو؟ وہ لڑکے کی ماں نے پلان کر کے، وہاں شادی کس نے کروائی ہے؟ آپ کی عدالتوں نے کروائی ہیں جناب۔ جب آپ کی عدالتیں اس مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ بڑھاوا دے رہی ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک غیر مسلم کو جو ہے کنورٹ کر رہے ہیں تو ہم پوری فیملی جنت میں سیدھے جائیں گے۔ وہ تو مبارک لینے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے وہ تو یہ کارنامے سر انجام دیں گے، وہ کریں گے۔ اگر حکومت وقت نے کچھ بدلنا ہے، یہ ان کی مہربانی ہے جو قانون پاس کرتے ہیں، اگر کچھ بدلنا ہے تو اپنے مائنڈ سیٹ کو یہ لوگ بدلیں۔ اور دوسری بات آپ نے جو کی ہے ہمارے پاسٹر حضرات کی، پاسٹر حضرات کے آگے میں آپ کے چینل کے توسط سے ہاتھ ہی جوڑوں گا جناب کہ آپ لوگ جو ہے تھوڑے سے روپے پیسے کی خاطر خدا کے لیے کسی کی بیٹی کا اس طرح سے جو ہے نا رننگ میرج کا نکاح نہ کروائیں۔ پچھلے دنوں اس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ فیصل آباد کا جو انماہی گاؤں ہے اس جگہ پر کیا واقعہ پاسٹر اکرام والا پیش آتا ہے۔ وہاں اگر یہ جو سہارا 108 منسٹری فیصل آباد ہے، اگر یہ منسٹری اپنا فرض ادا کرتی ایک روحانی پیشوا کا، ایک روحانی باپ کا، اگر مسیحی ہونے کا اقرار کرتی، اپنا دکھاوا دکھاتی، تو پھر یہ نکاح نہ کرتی۔ وہاں چند روپے کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، جس طرح یہودا اصغر یوتی بکا تھا نا، اسی طرح اب کچھ سب نہیں، میرے بہت اچھے خادمین ہیں، کچھ نہیں سب نہیں، کچھ جو ہیں وہ روپے پیسے کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر جو ہے مسیحی بیٹیوں کے نکاح اس طرح سے کروا رہے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا خرم صاحب کہ کسی میرڈ بیٹی کو بھگایا جاتا ہے، اس کے پیچھے فیملی ہے، بچے ہیں، اس کا بھی پادری نکاح کروا دیتا ہے، نکاح کے اوپر نکاح ہو رہا ہے، طلاق شدہ، طلاق بھی یافتہ کا بھی نکاح ہو رہا ہے۔ یہ سسٹم ایک نا عجیب سا چلا ہوا ہے، اور اس میں بڑے نامی گرامی پادری جناب موجود ہیں اس میں۔ اور پھر دوسری بات، ایک بڑی بات ہے چائنیز شادیاں، یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے۔ یہ دیکھیں میں ایک چیز اور پھر آپ تفصیل سے بات کیجیے گا، پھر کوئی بھی چرچ ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا، ان گروپوں کے خلاف کوئی پادری ان کے خلاف بیان بھی نہیں دیتا۔ اس کے بارے میں بھی ذرا ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیں سیکنڈ میرج کے اوپر جو لوگ نکاح کروا رہے ہیں، میں اسپیشلی ہاتھ جوڑ کر ان لوگوں سے، ان پاسٹر حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ جب ایک رننگ میرج سیکنڈ سٹیپ میں کو آ رہا ہے
تو وہاں نکاح کون کروا رہا ہے؟ میرا پاسٹر. وہاں باہر کے لوگ نکاح نہیں کروا رہے, نہ ہی کسی کے پاس یہ اختیار ہے. تو خدا کے لیے ہمیں آپ لوگ جو ہے نا اس قدر مجبور مت کریں کہ ہم لوگ جو ہیں آپ کے لیے بولیں. ہم لوگ اپنی بہنوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں, لیکن ہم لوگ وہاں آواز اٹھانا چاہتے ہیں جہاں باہر کے لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہاں اگر ہمارا اپنا گھر ہی خراب ہے تو ہم غیر اقوام کو کیسے جا کے انیل صاحب کہہ سکتے ہیں بلکہ وہ عدالتوں میں جی پیش کرتے ہیں جی, یہ دیکھیں یہ بھی تو کم عمری شادیوں کے نکاح ہیں, یہ بھی کم عمری کے, یہ بھی پادری نے کیا ہے. مثلا سرٹیفکیٹ تو ہم خود دے رہے ہیں. ہمارا پاسٹر جو ہے وہ غلط نکاح کر رہا ہے تو میری عدالت کیوں نہ کرے گی؟ عدالت تو پھر دیکھیں اپنی جنت کمانے کے لیے عدالت تو پہلے کرے گی, جج تو کرے گا, وکیل تو سارا کچھ کرے گا اپنی فیس کے لیے. یہاں ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں. کاش کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انیل صاحب ہم اپنی غلطیوں کو سدھار لیں نا تو ہماری رننگ میرج کم سے کم رک سکتی ہے. اور آج آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے میں یہ علانیہ اعلان کرتا ہوں, جو پاسٹر رننگ میرج سے کچھ نہ کچھ لے کے 5-10 ہزار روپے کے پیچھے جو ہے والدین کو بدنام کر رہا ہے یا اس کی میرج کر رہا ہے, اسے فیس میں دوں گا, پیسے میں دوں گا, اس جو فیس لے کے آپ نکاح کرواتے ہیں. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس بیٹی کو واپس اس کے گھر لے کر جانا ہے, ایک باپ کی حیثیت سے, روحانی باپ کی حیثیت سے آپ نے لے کر جانا ہے. اور وہ جو بھی آپ وہاں سے کماتے ہیں, جو آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے چولہے اسی سے جال رہے ہیں, لیکن یہ تو پھر چولہے حرام کے ہوئے, حرام کی آپ کمائی. پوزیٹو رول پلے کریں گے تو ہم آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ کو اپریشیٹ کریں گے. میں پرسنلی کروں گا, کوئی انٹرنیشنل نہیں ہے اس میں. کیوں؟ کیونکہ اس میں کام رک جائے گا. ایک بڑا رول پلے اگر پھر آدم بھی اس طرح کریں, ان کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس لڑکی کو اس کے گھر تک واپس پہنچائیں, بیٹھ کر بات کریں تاکہ یہ مسئلے مسائل. اب اس میں میں ایک چیز انیل بھائی اور ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اب دیکھیں میری جو خدمات کا حصہ ہے نا, یہ خدا کے خادموں کو بدنام کرنا یا یہ چیزیں نہیں ہیں. میں علانیہ یہ کہتا ہوں. اور میں جب یہ پاسٹر اکرام کا کیس میرے پاس آیا تو میں نے 10 دن اس کیس کو دیکھا ہے, میں نے اس پر تمام تر چیزیں جانچ پڑتال کی ہیں. میں نے پادری صاحب کے اوپر نہیں کی ہے ویڈیو, میں نے پادری صاحب کو کال پر کال کیا, وہ کال نہیں اٹھا رہے تھے. پھر میں نے ان کی لوکیشن ٹریس کروائی ہے, مجھے پتا چل گیا. لیکن پھر جب میں نے ان چیزوں کو دیکھا تو میں نے کہا فیملی والے تو اس کو مار دیں گے, ٹھیک ہے نا. پھر لڑکی کے والد کی کال آتی ہے, میسج آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی تک آپ نے اس کے اوپر بات کیوں نہیں کی, اس کا مطلب ہے آپ بھی پاسٹر کا ساتھ دے رہے ہیں. یہاں آن میڈیا میں مجبور ہوں, اگر میں وہ اس پر نہیں بات کرتا تو لڑکی کا والد کہے گا کہ یہ خادم کا ساتھ دے رہا ہے. اگر میں اس پر بات کرتا ہوں تو خادم کہے گا اور 20 خادموں کو کہے گا کہ یہ بندہ خادموں کے خلاف ہو گیا ہے. وہ کسی نہ کسی کو کہہ کے ہمارے خلاف بائبل تو نہیں منع کر رہی کہ خادم سے آپ سوال نہیں کر سکتے. سوال کرنا اور جواب مانگنا ہمارا رائٹ ہے. رائٹ ہے. میں جو چیز سر بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں اگر ہم بات کریں تو ہم پھر بھی مرتے ہیں, ہم نہ بات کریں تو ہم فیملیز کی طرف سے مرتے ہیں. دونوں طرف چھتر کھانی ہے صحیح نے کھانے ایسا ہی. میں کیوں تانوں یہ چیز دسی ہے کہ یار اے جڑے معاملات نے یقین منو کہ جڑیاں فیملیاں میرے کو آئیاں نے یہ مجبور ہو کے بچے بھی آئے نے, والدین مجبور ہو کے آئے نے. میں انہوں کو پراپر سٹامپ لکھوایا, انہوں نے سائن لے نے تمام تر چیزاں. میں کہ یار ویکھو پھر بیٹیاں جدوں اپنی خوشی نال جتھے خوش نے نا, اب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انیل صاحب کے بیٹی نے پوری زندگی گزارنی جس شخص کے ساتھ, اسے اختیار ہونا چاہیے اس شخص کو چننے کا بھی, سمجھنے کا بھی, جس نے زندگی گزارنی ہے. بالکل خورم صاحب آپ نے درست فرمایا. لیکن یہ ناظرین جو اس وقت کی جو ٹاپکس ہیں یہ بڑے لینتھی ہیں, مزید بھی لوگوں سے اس ٹاپکس پہ بات کریں گے. لیکن میرے آپ کا ساتھ بھی چاہیے ہمیں. میرے جہاں تک میرا نالج ہے اور یہ ہے کہ بائبل مقدس پسند کی شادی سے نہیں روک رہی, لیکن آپ کو اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھنا پڑے گا, اپنے دیگر رشتہ داروں کی بھی عزت کو دیکھنا پڑے گا, اور پہلے کچھ بن لیجئے گا اور اس کے بعد شادی کا فیصلہ ضرور کیجیے گا, کیونکہ شادی تو ایک وقت پہ ہونی ہے, چاہے وہ آج ہو چاہے وہ 5 سال کے بعد ہو. تو بہت بہت شکریہ خرم صاحب آپ کا.